بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج ہمارا پروگرام جرنیلی سیاست کی چوتھی قسط ہے اور اس میں ہم میاں محمد نواز شریف کا جو پہلا دور ہے اس کو کور کریں گے جو 1990 سے 1993 تک ہے. اس میں یہ ذکر ہو چکا کہ آئی جی آئی کیسے بنی تھی اور اس میں آئی ایس آئی کا رول کیا تھا, کس طرح بے نظیر کا گورنمنٹ کو جو انڈرمائن کیا گیا اس کو بالآخر گھر بھیج دیا گیا. اور تو اس میں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو 1990 میں الیکشن کے بعد نواز شریف آئی جی آئی کے ساتھ حکومت میں آئے اور یہ پہلے بیان ہو چکا کہ وہ آئی جی آئی کیسے بنی تھی اور کس طرح اس کو فوج کی حمایت حاصل تھی, آئی ایس آئی نے کیا کیا. تو یہاں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب نواز شریف کی گورنمنٹ بن گئی تو نواز شریف کیونکہ ایک انڈسٹریلسٹ فیملی سے تھے اور 1981 میں ان کو فائنانس منسٹر مقرر کیا گیا تھا پنجاب کا. جنرل جیلانی تھے جو پہلے آئی ایس آئی کے چیف تھے, پھر وہ گورنر پنجاب بنے. گورنر جب پنجاب بنے تو ان سے کوئی رابطہ ہوا, شاید پہلے بھی ہوگا ان کا, کیونکہ لاہور کی امپورٹنٹ فیملی تھی یہ. ان کے والد صاحب بڑے انڈسٹریلسٹ تھے. تو اور ضیاء الحق نے جب انڈسٹریز ڈی نیشنلائز کی ہیں کچھ تو ان کو بھی انڈسٹری واپس ملی تھی. تو اس لحاظ سے یہ ان کے شکر گزار بھی تھے فوجی حکومت کے, ضیاء الحق کے, کہ ان کی انڈسٹری واپس مل گئی. اور ان کو تلاش بھی تھی کہ پیپلز پارٹی کا ان کو کوئی متبادل چاہیے تھا تاکہ اس کو پیپلز پارٹی کو کمزور کیا جائے, ختم کیا جائے. تو میاں نواز شریف کو, جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, ان کے خاندان کا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, کبھی الیکشن نہیں لڑا, کبھی کسی منتخب ہوتے پہ فائز نہیں رہے. تو ان کو 1981 میں ان کو جنرل جیلانی کے کہنے پر فائنانس منسٹر مقرر کیا گیا. اور پھر 1985 میں الیکشن ہوئے جو غیر جماعتی الیکشن تھے. تو اس میں میاں نواز شریف کو وہ چیف منسٹر بنا دیا گیا پنجاب کا, اور وہی فوج کے حمایت کے ساتھ سارا کچھ چلتا رہا. پھر 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے انتقال کے بعد الیکشن ہوئے دوبارہ جو پارٹی بیسس پہ تھے. اور پارٹی بیسس جب الیکشن ہوئے تو پنجاب میں اس کی مسلم لیگ کی گورنمنٹ بنی جس کے سربراہ پھر اگین میاں نواز شریف تھے, اور سینٹر میں بے نظیر کی گورنمنٹ بنی. اور یہیں سے پھر وہ جو بے نظیر کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی رہیں, ان کے خلاف بیان بازی ہوتی رہی, ان کے خلاف ٹرانسفر پہ, پوسٹنگ پہ, ہر قسم کے جھگڑے ہوتے رہے. اور نواز شریف جو تھے وہ ان کے فوج کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے چلتے رہے, اور بالآخر بے نظیر کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. تو 1990 میں الیکشن ہوئے, نواز شریف کی گورنمنٹ بن گئی. نواز شریف نے گورنمنٹ میں آتے ہی جو پہلا کام کیا وہ وہی تھا جو ترک و تزال نے 1983 میں آنے کے بعد کیا تھا. ہم نے وہ کام 7 سال بعد شروع کیا, اور میں اس وقت ترکی میں تھا. 1986 میں ترکی میں گیا تھا اور 1994 تک تقریباً 9 سال میں وہاں رہا. تو میرے سامنے سب کچھ وہ تبدیل ہوتا رہا. میں وہاں ایمبیسی میں تھا, پھر میں ٹیچر بھی تھا وہاں یونیورسٹی میں اور پڑھ بھی رہا تھا. تو اس سارا کچھ جو ہے میں نے اپنے سامنے بدلتے دیکھا ہے. تو نیو لبرلزم جسے ہم کہتے ہیں, جسے نیو ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے, جس کو جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے, جو کمیونزم کے ختم ہونے کے بعد بہت زور پکڑا, جس نے نیو ورلڈ آرڈر بھی کہتے ہیں, گلوبلائزیشن بھی اسے کہتے ہیں, اس میں بہت خرابیاں ہیں, اس میں بہت نقائص ہیں. تو اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک لمبی بحث ہے. اور اب جو ہے ریسنٹ جو ٹرینڈ ہے وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ خود امریکہ جس نے سب سے پہلے یہ شروع کیا تھا, گلوبلائزیشن شروع کی تھی, کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, ٹرانسفر آف منی, اور یہ سرمایہ کا آمد و رفت اس کو کھلا چھوڑا جائے اور پرائیویٹائزیشن کی جائے, گورنمنٹ کا رول کم سے کم کیا جائے. چین میں یہی کام 1979 میں 79 میں ڈینگ سیاؤپنگ نے کیا تھا, اور وہاں سے جو ہے وہ چین شروع ہو گیا. آج کہاں پہنچ گیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے, اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ترکی جو تھا اس نے 1983 میں الیکشن ہوئے, 84 میں ترک و تزال نے یہ کام شروع کیا, اور ترک و تزال بھی اسی طرح ہی
ملٹری گورنمنٹ تھی. ملٹری گورنمنٹ میں ان کو ورلڈ بینک سے لا کر ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا تھا. الیکشن ہوئے 1983 میں اور وہ جیت گئے. اور وہ جیتے بھی جو فوجی حکمران تھے ان کی مرضی کے خلاف جیتے تھے. لیکن وہاں ترکی میں فوجی حکومت کے درمیان بھی الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں. الیکشن پہ کوئی نقطہ جو ہے اعتراض نہیں اٹھایا جاتا اور آج تک بھی وہی ہے. حالانکہ اس وقت ترک و تزال کے بعد ایردوان جو ہیں وہ اسی پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن اس پہ بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں. لیکن الیکشن جب بھی ہوتے ہیں فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں. استنبول میں آپ کو معلوم ہے کہ ایردوان کی پارٹی ہاری ہے اور دوبارہ الیکشن میں پھر ہار گئی استنبول میں. تو اور جو سب سے بڑا مرکز ہے ان کا، تو وہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں الیکشن جو ہیں وہ فری ہوتے ہیں. اس میں فوج کی حکومت کے درمیان بھی، ماشاء اللہ کے دوران بھی الیکشن میں کوئی دھاندلی واندلی کا سلسلہ وہاں پہ نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے. تاہم نواز شریف نے جو آتے ہی کام شروع کیا وہ ڈی نیشنلائزیشن کا اور نیو لبرل آرڈر جو تھا اس کا، اور ڈی ریگولیشن اور ڈی نیشنلائزیشن. کوئی 115 کے قریب جو سرکاری بینکس تھے، کمپنیاں تھیں، ادارے تھے، ان کو ڈی نیشنلائز کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا. بہت اکثر اس میں ڈی نیشنلائز ہو بھی گئے، پرائیویٹ کمپنیز نے لے بھی لیے. اور اس میں پھر اسی قسم کے الزامات وہاں ترکی میں تھا. وہاں بھی یہ الزام رکھتے تھے کہ ترک و تزال کے جو ہیں وہ چاہنے والے جو انہوں نے سارا کچھ لوٹ لیا ہے اور حکومت کا خزانہ خالی کر دیا ہے. بہت مہنگے، جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پی اے کے سلسلے میں ہوتا ہے، اسٹیل مل کے سلسلے میں ہمارے سامنے ہوا. تو ڈی نیشنلائزیشن جب بھی ہوتی ہے، پرائیویٹائزیشن جب بھی ہوتی ہے، یہ جو ہیں وہ ہنگامے ہوتے ہیں، یہ اعتراضات ہوتے ہیں، یہ الزامات لگتے ہیں. لیکن وہ پالیسی جو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو نیو لبرل آرڈر ہے، جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، جو گلوبلائزیشن ہے، جو مرضی اس کو کہہ لیں، اس میں بہت خرابیاں ہیں اور اب وہ خرابیاں بہت کھل کے سامنے آ بھی رہی ہیں. خود امریکہ میں اس کے خلاف جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا جو ہے وہ خود اس کی گلوبلائزیشن کے خلاف ایک رد عمل ہے جو، اور اس کا سب سے بڑا جو چیمپئن تھا وہ خود امریکہ تھا. تو پاکستان میں یہ پالیسی فالو کی گئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جو ہیں، یا ہندوستان جیسے، یا چین جیسے، یا ترکی جیسے ممالک، وہ دنیا کی جو فائنینشیل اکنامک پالیسی کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے. چین اب اس پوزیشن میں ہے کہ انفلوئنس کر سکے، ڈٹرمن نہیں کر سکے. امریکہ اس کو ڈٹرمن کرتا ہے. تو ہم اس وقت جو ہیں جن لوگوں نے اس پہ فائدہ اٹھایا، اور وہاں ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہی پالیسی جو ڈینگ شاپنگ نے 79 میں شروع کی، ترک و تزال نے 83-84 میں شروع کی، نواز شریف نے 1990 میں شروع کی، ہندوستان نے وہی پالیسی 1992 میں شروع کی. سوائے پاکستان کے یہ سارے کے سارے ممالک، چین، ترکی، ہندوستان، یہ اب کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اسی گلوبلائزیشن اور نیو ورلڈ آرڈر کے چکر میں، اس کے اکانومی کے تحت. اگین اس میں خرابیاں ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، اس میں خرابیاں ہیں. لیکن ہم جو ہیں وہ چوزر نہیں ہیں. ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ یہ ہمیں کیا چاہیے. ہمیں اس سسٹم میں رہنا ہے جو دنیا کا سسٹم بنا دیا گیا ہے، ہمارے لیے بنایا گیا ہے. اور بنانے والے جو ہیں وہ اسے واشنگٹن کنسنسس کہتے ہیں، اس کے تحت بنا ہوا ہے. تاہم یہ پروگرام یہ شروع ہو گیا، یہ ڈی نیشنلائزیشن شروع ہو گئی، اور اس پہ جو ہے وہ بہت اعتراضات ہوئے، کرپشن کے الزامات لگے. اور خاص طور پہ جب یہ بڑے پروجیکٹ تھے، اس میں غازی بروتھا پروجیکٹ تھا، وہ شروع کیا گیا. ڈی نیشنلائزیشن کے علاوہ نیوکلیر پروگرام کے انرجی کے لیے جو تھا، وہ چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ کے لیے وہ کام شروع کیا. کینوپ جو تھا کراچی کا، اس کو اپ گریڈ کیا گیا، اور چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھائے گئے. اسی لیے اس دوران نوجوانوں کو اور کم آمدنی والے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے نواز شریف نے ایک اسکیم شروع کی، یلو کیب. اور وہ اسکیم جو تھی وہ کافی نقصان دہ ثابت ہوئی. اور اس کے ساتھ ہی ایک کوآپریٹو سوسائٹی اسکیم تھی، وہ بھی اسی طرح جو تھی وہ کرپشن کی نظر ہوئی، اور اس میں خرابیوں کی وجہ سے، اور اس وجہ سے نواز شریف کو جو تھا پبلکلی نقصان ہوا. پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، انہوں نے کھل کر اس کی مخالفت کی اور بجا طور پر کی. اور جو یلو کیب تھی اس میں بہت پالیسی میں بھی خرابیاں تھیں، اور جس پالیسی کو امپلیمنٹ جب کیا گیا تو اس میں اور بھی زیادہ خرابیاں اس میں تھیں. مقصد تو یہ تھا کہ جو کوئی نوجوان ہیں ان کو ڈیوٹی فری جو ہے وہ ایک خاص لمٹ کی
येलो रंग की गाड़ी मंगवाने दी जाए ताकि वो टैक्सी के तौर पे चला सके, अपना रोज़गार कमा सके। हुआ ये कि मर्सिडीज़ और BMW और महंगी-महंगी गाड़ियाँ जो थीं, सिर्फ़ उनका रंग पीला था और वो मँगा ली गईं। लोगों ने घरों में खड़ी कर ली गाड़ियाँ, और महंगी-महंगी गाड़ियाँ लोगों ने मँगा लीं, और सेठ जो थे उन्होंने पैसे बनाए, और उसका एक्सचेकर को नुकसान हुआ। रोज़गार तो लोगों को क्या मिलना था, चंद लोगों को रोज़गार मिला, कुछ लोग जेन्युइनली जिन्होंने इम्पोर्ट किया उन्होंने अपना कारोबार भी किया, लेकिन ज़्यादातर ख़राबी इसमें यही हुई कि जो बड़े मगरमच्छ थे उन्होंने जो है वो इम्पोर्ट की गाड़ियाँ, और बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ इम्पोर्ट की जिनको टैक्सी के तौर पे चलाने का कोई इम्कान नहीं था। तो वो प्रोग्राम भी था, गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, और पब्लिकली जो थे सियासी तौर पर नवाज शरीफ को नुकसान हुआ। इस तरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रोग्राम था, उसमें भी यही था कि लोग एक पैसे जमा करते थे एक सोसाइटी में, और वहाँ से जो है वो जैसे हमारे यहाँ कमेटी का चक्कर नहीं है जो ख़वातीन हमारे यहाँ करती हैं, उससे मिलता जुलता था, अगर इसको लीगल कवर था। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा घपले हुए, इसमें बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हुई, और बहुत सारा पैसा खुद नवाज शरीफ की इंडस्ट्री को चला गया। इसका जब पब्लिक की बात हुई तो नवाज शरीफ की इंडस्ट्री ने पैसा वापस कर दिया सारे का सारा, लेकिन जो सियासी नुकसान था वो बाहर इनको हो चुका। इस तरह दूसरा ये हुआ कि 1990 में ही आपको याद होगा कि इराक ने कुवैत पे हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। इस पे पाकिस्तान में एक स्प्लिट नज़र आई। अमेरिका और बाकी सारी दुनिया जो थी वो इसके हमले के ख़िलाफ़ थी, और यूनाइटेड नेशन से रेजोल्यूशन पास हुआ कि इस हमले को वैकेट किया जाए, और पूरी दुनिया ही कहना चाहिए क्योंकि कोई भी उसके हक़ में नहीं था उसके मुखालफत में। और अमेरिका ने बहुत बड़ी फोर्स इकट्ठी करके सऊदी अरब में लॉन्च की, वहाँ से हमला किया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी उसकी हमायत की, क्योंकि सारी दुनिया उसकी हमायत कर रही थी कि ये आपने एक साथी मुसलमान मुल्क पे कब्जा कर लिया है और ये नाजायज़ है, इसकी हमायत नहीं की जा सकती। तमाम पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे उस वक्त, मिर्ज़ा असलम बेग, वो सद्दाम की हमायत में खड़े हो गए, और वो अमेरिका के ख़िलाफ़, सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। गवर्नमेंट ये अलग बयान दे रही है। वो उससे काफ़ी जो है वो पब्लिकली और डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली हर तरफ एक कन्फ्यूजन हो गई भाई पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होता, वो बहुत कुछ होता है। वो सियासी तौर पर उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए ये बात एक तनाज़े का, एक नज़ा का बायस बनी, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर कन्फ्यूजन का बायस बनी। उसके बाद खैर मिर्ज़ा असलम बेग तो रिटायर हो गए, कुवैत लिबरेट हो गया, अमेरिका की फ़ौज वहाँ से कामयाब हमला ऑपरेशन करके वापस चली गई, और आसिफ नवाज़ जो थे, आसिफ नवाज़ जंजोआ, वो अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर हो गए। इस दौरान ये हुआ कि MQM, क्योंकि इनकी इत्तेहादी थी, IG में शामिल थी, तो IGA के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा ऑपरेशन कराची में किया गया, और उसकी वजह से है वो MQM को फिर नुकसान हुआ सियासी तौर पर भी, और उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना भी बनाना पड़ा, उनके साथ ज़्यादतियाँ भी हुई, और फिर आसिफ नवाज़ जंजोआ की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। वो एक्सरसाइज कर रहे थे, हार्ट अटैक हुआ और उनकी वफ़ात हो गई। उसको स्कैंडलाइज़ किया गया कि ये नवाज़ शरीफ की, क्योंकि इसके साथ नहीं बनती थी, इनका टेंशन था, तो नवाज़ शरीफ ने जहर दे दिया, और उस पर है बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, बड़ा शशक, और उस पर जो है वो जिस तरह आजकल होता है, आजकल बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है जब से ये 2013 के बाद से, तो लेकिन उस वक्त इतनी बड़े पैमाने पे नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, ताहम ये तासुर कायम कर दिया गया कि इसमें आसिफ जंजोआ की जो मौत हुई, अचानक मौत हुई है, इसमें ज़रूर कोई चक्कर है। और सो मच सो कि उनकी जो बेगम साहिबा थी उनको भी कन्विंस किया गया कि आप ये डिमांड करें कि उनकी मैयत को निकाला जाए और उनका टेस्ट किया जाए दोबारा। और मतलब मैयत की बेहुरमती ही की बात है, लेकिन क्योंकि शक इतना शदीद फैला दिया गया था, तो उनकी बेगम साहिबा के कहने पर मैयत को दोबारा निकाला गया, उनके सैंपल्स लिए गए, और मुल्क से बाहर ग़ालिबन जिनेवा में, शायद स्विट्ज़रलैंड में भेजे गए टेस्ट के लिए कि इनकी बॉडी में कोई जहर या ऐसा कुछ केमिकल हैं जिससे अननेचुरली इनको हार्ट अटैक ट्रिगर हुआ हो। तो वहाँ से रिपोर्ट तो आ गई,
کہ جی اس میں کوئی زہر نہیں دیا گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ نیچرل ڈیتھ تھی، ان کا ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے. لیکن اس دوران سیاسی ٹیمپریچر جو تھا بہت بڑھ چکا تھا ان نواز شریف کے خلاف. ایم کیو ایم بھی ان کے خلاف ہو چکی تھی آپریشن کی وجہ سے، پیپلز پارٹی ویسے ان کے خلاف تھی، ایکٹیولی باہر تھی. اور جو یہ فارن ایکسچینج کا انہوں نے جو نیو لبرل آرڈر میں فارن ایکسچینج کا انہوں نے فری کر دیا کہ فارن ایکسچینج آپ لے کر آئیں، لے کے جتنا مرضی لے کر آئیں، ہم کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اور فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ ملک میں تھا کہ اتنا اسٹیٹ بینک رکھے گا، باقی جو ہیں وہ ہر آدمی رکھ سکتا. اس سے پہلے یہ تھا کہ اگر آپ فارن ایکسچینج کوئی بھی فارن کرنسی پاکستان میں آپ کی جیب میں ہو تو وہ قابل دستنازی پالیسی تھی، وہ جرم تھا. وہ اگر آپ کی جیب میں $100 کا نوٹ یا 100 کا ریال یا کوئی ایسی کرنسی مل جائے تو وہ جرم تھا کہ آپ کیوں لے کے پھر رہے ہیں، یہ آپ کو فوراً جمع کرانی چاہیے تھی. لیکن نواز شریف نے آ کے اس کو کھول دیا کہ آپ فارن کرنسی لا سکتے ہیں، اور پرائیویٹ جو ایکسچینج تھے ان کو اجازت دی کہ آپ اس کو پیسے کو جو ہے وہ ایکسچینج کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈالر لے کر آتے ہیں ان کو دے دیں، ان سے روپے لے لیں، یا روپے دے کے ان سے ڈالر خرید لیں یا ریال خرید لیں، جو بھی ہے. اس کو کھولا کر دیا. اس سے بھی کچھ خرابی، اس سے فائدہ بھی ہوا لیکن اس سے خرابی بھی پیدا ہوئی، کیونکہ ہر کام میں جو ہے وہ ہیرا پھیری کرنا جو ہے وہ ہمیں بہت اچھا آتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پازیٹیو سائڈ پہ جو تھا وہ نواز شریف نے انفراسٹرکچر کا پروگرام شروع کیا، بہت پروجیکٹ انہوں نے بنائے. اور لیکن فوج کے ساتھ ان کی جو ہے بگڑنا شروع ہو گئی. اور نواز شریف کا جو پروگرام تھا انفراسٹرکچر کا، موٹر ویز بنانے کا اور انڈسٹری لگانے کا اور سارا کچھ تھا، اس طرح انہوں نے اپنی انڈسٹری سعودی عرب میں بھی لگائی. یہ بھی یاد رہنا چاہیے. اس طرح انہوں نے سعودی عربیہ میں بھی اپنی انڈسٹری لگائی، کویت میں بھی اور قطر میں بھی اپنی انڈسٹری مزید انہوں نے، کیونکہ پہلے بھی ان کی انڈسٹری تھی وہاں پر، مزید انہوں نے وہاں پہ لگائی انڈسٹری. تو اس سے یہ تاثر بھی بڑھا کہ یہ تو گورنمنٹ جو ہے تو صرف اتفاق فاؤنڈری کے لیے چل رہی ہے، اتفاق انڈسٹری اس کو بڑھوتری دی جا رہی ہے. تو اسٹیٹ بینک نے اس وقت یہ کہا تھا، US اسٹیٹ بینک نے، کہ نواز شریف جو کچھ کر رہا ہے وہ ساؤتھ کوریا کا ماڈل فالو کر رہا ہے. اور یہ یاد رہے کہ 60s میں یہی ساؤتھ کوریا والے پاکستان میں آئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ اکنامک ماڈل جو آپ فالو کر رہے ہیں، جس سے اتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے. اور انہوں نے اسی ماڈل کو فالو کیا. اور آج ساؤتھ کوریا کہاں ہے؟ وہ 20 کے گروپ G20 میں بہت اوپر ہے. ترکی اس وقت G20 میں شامل ہے، اور پاکستان کہیں دور دور تک اس میں نہیں ہے. 7ویں بڑی معیشت ہے یورپ میں ترکی کی، $1.1 ٹریلین کی ان کی GDP ہے. ہماری 350 ارب کی ہے، 1/3 ہے ہماری. تو بالآخر ہوا یہ کہ اختلاف جب بڑھتے رہے تو غلام اسحاق خان جو پہلے بھی صدر تھے، جنہوں نے بے نظیری گورنمنٹ بھی ڈسمس کی تھی، انہوں نے ان کی گورنمنٹ بھی اپریل کے مہینے میں 1993 میں ڈسمس کر دی کہ جی آپ، اور وہ الزام وہی کہ بہت کرپشن ہے، بہت انکمپیٹنس ہے، یہی الزام بے نظیر پہ لگائے گئے تھے. اور بائی دا وے یہی الزام غلام محمد نے، گورنر جنرل غلام محمد نے خواجہ نازمدین کی حکومت پہ لگائے تھے کہ یہ گورنمنٹ کرپٹ ہے، یہ انیفیشینس ہے، یہ کام نہیں کرتی، یہ نکمے ہیں. تاہم سپریم کورٹ نے اپریل میں انہوں نے اس کو ڈسمس کیا گورنمنٹ کو 1993 میں 58(2) کے تحت. اور تقریباً 5 ہفتے بعد مئی کی 26 تاریخ کو، غالباً 26 مئی 1993 کو، سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ نے صدر کا فیصلہ مسترد کر دیا. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل درست تھا، جو یہ بات کہی گئی کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو جائے، اور جب یہ امینڈمنٹ شامل کی گئی تھی یہ حکومت کے کہنے پر، حکومت نے ہم نے خود مضامین لکھے تھے اس پر، یہ مٹیریل ہم نے خود تیار کیا تھا کہ جی صرف کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی صورت میں 58(2) استعمال ہوگا. اور 58(2) جو ہے وہ جب استعمال کیا گیا تو اس میں جو ہے کہیں کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی بات نہیں کی گئی، اس میں صرف یہ کہا گیا کہ یہ کرپشن بہت ہو رہی ہے اور انکمپیٹنس ہے. تو سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ کرپشن اور انکمپیٹنس ہے یا نہیں ہے، اس کا 58(2) سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور گورنمنٹ کو ریسٹور کر دیا گیا. تاہم پھر فوج کے دباؤ کے تحت اس وقت آصف جوہا کے بعد وحید کاکڑ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو انہوں نے پریشر ڈالا کہ آپ ریزائن کریں. نواز شریف نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، میں استعفیٰ نہیں دوں گا،
پھر جب پریشر بڑھا تو انہوں نے کہا میں استعفیٰ اس شرط پہ دیتا ہوں کہ غلام اسحاق خان بھی استعفیٰ دے. پھر اس کے بعد فوج نے براہ راست کھل کر مخالفت کی، دونوں کے پاس گئے، دونوں سے کہا کہ دونوں استعفیٰ دیں، اور پھر دونوں نے استعفیٰ دے دیا اور بات پھر وہیں چلی گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی. اور بے نظیر کی اگلی گورنمنٹ 1993 میں آئی، پھر اس کو ڈسمس کر دیا گیا. تو اگلی قسط جو ہے ہم اس پہ کریں گے کہ بے نظیر کی گورنمنٹ کیسے واپس آئی اور نواز شریف کی اگلی گورنمنٹ کیسے شروع ہوئی، اور 1990 کی پوری دہائی جو ہے وہ ہم نے کیسے ضائع کر دی. بہت شکریہ، خدا حافظ.